السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن یا یو کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برٹش کیبنٹ ہے یا برٹش ایگزیکٹو ہے۔ اس کے اوپر کویشچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ واٹ از دا برٹش کیبنٹ اینڈ واٹ آر اٹس ایسینشیل فیچرز۔ اس میں ہم برٹش ایگزیکٹو یا کیبنٹ ہے کیا چیز، اس کی آرگنائزیشن کس طرح سے ہوئی، فارمیشن کیسے ہوئی، اس میں کیبنٹ اور منسٹری جو ہے ان کا کیا رول ہے، اس کے ساتھ ساتھ برٹش ایگزیکٹو یا کیبنٹ کے جو فیچرز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا کیا ہیں، ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو پڑھنے کے کیا ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ LLB 3 ایئر میں جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے اس میں اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، مین سبجیکٹ ہوتا ہے یو کے کانسٹیٹیوشن کا اور USA کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کے علاوہ جو LLB 5 ایئر ہے اس میں بھی جو تھرڈ سیمسٹر ہے اس میں بھی یو کے کانسٹیٹیوشن آپ کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ PMS ہے، CSS ہے، اس میں بھی یہ سبجیکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ لا میں ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا جو آئین ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ انڈو پاک جب ایک ہی سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان سیم تھے تو اس وقت انگریزوں کی جو حکمرانی رہی ہے اس کانٹیننٹ کے اوپر، تو اس سب کانٹیننٹ کے اوپر، تو برٹشرز کا جو رول تھا یا ان کا جو بھی حکومت کرنے کا انداز تھا یا جس طرح سے الیکشن کروانی ہے، جس طرح سے حکومت بنانی ہے، وہ سارا کچھ جو بھی قوانین یا جو بھی کانسٹیٹیوشن وہ یہاں پر لے آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، ان کے جانے کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا میں جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے اس کے تحت بہت ساری جو دفعات تھیں یا جو پروویژنز تھیں وہ اس میں شامل کی گئیں۔ تو دیٹس وائی ہسٹری میں جانا پڑتا ہے پریزنٹ چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، تو دیٹس وائی ہم یو کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے بھی ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو آئین ہے اس میں جو چیزیں یو کے سے آئی ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یو کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ انگلش یا برٹش کیبنٹ جو ہے اس کے ممبران کی تعداد کتنی ہوگی اور کون کون سے منسٹرز اس میں شامل ہوں گے، ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیبنٹ ہے کیا چیز۔ کیبنٹ یا کابینہ جو ہے ایک جماعت ہوتی ہے منسٹرز کی یا وزراء کی، اور اس میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت مل کر ملک کی جو ایگزیکٹو ہے یا جو انتظامیہ ہے اس کا کام چلانے میں وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیبنٹ جو ہے ہسٹری میں اگر دیکھا جائے برٹش ہسٹری میں تو وزراء کی یا جو کنگ کے یا کراؤن کے جو کلوز کولیگز ہوتے تھے، جب وہ کسی بھی میٹر کے اوپر میوچول کنسلٹیشن کرتے تھے تو اس طرح سے یہاں سے ایک کیبن یا ایک کیبنٹ کی ابتدا ہوئی۔ بعد میں باقاعدہ اس کو کانسٹیٹیوشن کا درجہ دیا گیا یا کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا کہ ایک ایسی وزراء کی جماعت ہونی چاہیے جو پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کے جو اہم امور ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کر سکیں یا کنسلٹیشن کر سکیں۔ تو انگلش یا برٹش کیبنٹ جو ہے اس کے وزراء میں جو مین جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور باقی جو اس کے سینئر یا ریلائبل کولیگز ہوتے ہیں ان کی تعداد 16 سے 25 کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ جو جماعت ہوتی ہے یہ ایک طرح سے ایگزیکٹو کمیٹی کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے۔ کراؤن جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے ہر نئے الیکشن کے بعد کہ وہ جو میجارٹی پارٹی ہے ہاؤس آف کامن میں اس کا جو لیڈر ہوگا، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کو ایز اے پرائم منسٹر حکومت بنانے کی دعوت دے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ لازمی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس آف کامن سے ہی لیا جائے گا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر یا وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ تر جو منسٹرز ہیں وہ ہاؤس آف کامن سے ہی لیتا ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر ہوگا یہ اور اس کے جو منسٹرز ہوں گے یہ رسپانسیبل ہوں گے یا جواب دہ ہوں گے ہاؤس آف کامن میں۔ اور کراؤن جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ جن منسٹرز کو پرائم منسٹر نے چوز کیا ہے وہ ان کا اپروول دے۔ اس کے بعد آتے ہیں کیبنٹ اور منسٹری، اس میں کیا فرق ہے۔ کیبنٹ کو جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 16 سے 25 کے درمیان ہوگی اور ان کا جو ہیڈ ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا۔ منسٹری میں دوسرے منسٹرز شامل ہوتے ہیں جن کی تعداد 60 سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ الاٹ کیے جاتے ہیں۔
ایوری ممبر آف دا کیبنٹ از اے منسٹر، یعنی کہ کیبنٹ کا ہر ممبر جو ہے وہ منسٹر ہوگا. بٹ ایوری منسٹر از ناٹ اے ممبر آف دا کیبنٹ، لیکن ہر منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا. وہ کس لیے؟ وہ اس طرح سے کہ کیبنٹ کی جو ممبران کی تعداد ہے وہ کم ہے، یعنی کہ وہ 16 سے 25 کے درمیان میں ہے، اور اس کا ہیڈ پرائم منسٹر ہے، جبکہ منسٹری جو ہے اس کے ممبران کی تعداد 60 سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ تھا کیبنٹ اور منسٹری میں فرق. اب آتے ہیں ہم اس کے سیلینٹ فیچرز اور کریکٹرسٹکس پر. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. کیبنٹ جو ہے وہ پالیسی میکنگ باڈی ہے، اور اس کا جو ہے بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے کس کے ساتھ؟ لیجسلیچر کے ساتھ اور ہاؤس آف کامنز کے، کیونکہ تمام جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ ہاؤس آف کامن کے بھی ممبرز ہیں. ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ برٹن میں 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ جو پارٹی ہوتی ہے جو الیکشن ون کر کے آتی ہے وہ بھی اسٹرانگ جماعت ہوتی ہے، اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے، اور جو پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے وہ بھی اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے ممبران ہوتے ہیں وہ ہاؤس آف کامنز کے بھی ممبران ہوتے ہیں. یہ جو کلوز ریلیشن شپ ہے کیبنٹ یعنی ایگزیکٹو کے درمیان میں اور ہاؤس آف کامنز یعنی لیجسلیچرز کے درمیان میں، یہ برٹش کیبنٹ کا ایک یونیک فیچر ہے. یعنی کہ جو کیبنٹ یا ایگزیکٹو کے ممبران ہوتے ہیں ہاؤس آف کامنز یا لیجسلیچر یعنی کہ قانون سازی کے وقت جو ہیں وہی ممبران ہاؤس آف کامنز میں بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن کیبنٹ یا جو لیجسلیچر ہے یعنی ایگزیکٹو یا لیجسلیچر جو ہے یہ کسی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں موجود ہوتا ہے کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن کے تحت. لیکن گریٹ بریٹن میں اس کا یہ یونیک فیچر کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں پر 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. دوسرا جو سیلینٹ فیچر ہے برٹش کیبنٹ کا یا انگلش کیبنٹ کا وہ ہے اس کی سالیڈیرٹی اینڈ کمپیکٹنس، یعنی کہ اس میں باہمی اتفاق ان کے ممبران میں یا وزراء جو ہیں ان میں باہمی اتفاق یا ایک معاہدہ یا ایک معاہدے کے تحت ان میں ایک قسم کی یکجہتی موجود ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی انٹرنل ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ ممبران مل جل کر کام کرتے ہیں، قانون سازی بھی کرتے ہیں، اور ملک کی جو مشینری ہے جو ایگزیکٹو سائڈ ہے اس کی اس کو بھی چلاتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی میٹر ہو، بعض دفعہ یہ اپنے جو انٹرنل ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنا پر یہ ان میٹرز کو یا ایشوز کو جو ہے کراؤن تک یا پارلیمنٹ تک یا عام جو ان کی لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچاتے. اور اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس سے عام طور پر کبھی کبھی قوم کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایشو یا جو کوئی میٹر ہے جس کو انٹرنل ڈفرینسز یا اختلافات کی بنیاد پر یہ لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے. تو اس کا فائدہ بھی ہے ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کبھی نہ کبھی نقصان بھی ان کو ہو سکتا ہے. تھرڈ جو اس کا سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ برٹش کیبنٹ جو ہے وہ اجتماعی طور پر تمام ممبران ہاؤس آف کامنز کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور برٹش کیبنٹ جو ہے اس وقت تک کام کرتی رہتی ہے جب تک کہ ان کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا. فورتھ جو اسینشیل فیچر ہے یا کریکٹرسٹکس ہے اس کا کیبنٹ کا برٹش کیبنٹ کا وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے برٹش کیبنٹ میں وہ اس کا لیڈر ہوتا ہے، ماسٹر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میجارٹی پارٹی کا ہیڈ بھی ہوتا ہے ہاؤس آف کامنز میں بھی اور کیبنٹ میں بھی. یہ منسٹرز کی جو کارکردگی ہے یا جو ان کا ورک ہے اس کا رسپانسیبل ہوتا ہے. اگر کوئی منسٹر جو ہے وہ جس کو جو ڈپارٹمنٹ الاٹ کیا گیا ہے وہ اپنے امور کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے رہا یا جو انسٹرکشنز اس کو دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے یا اس سے ریزگنیشن جو ہے استعفیٰ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ استعفیٰ جو ہے یہ کراؤن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے پرائم منسٹر جو ہے برٹش یا برٹن میں جو ہے یہ لیڈر ہوتا ہے، ماسٹر نہیں ہوتا. نیکسٹ جو سیلینٹ فیچر ہے برٹش کیبنٹ کا وہ یہ ہے کہ جو بھی منسٹر چوز کیا جاتا ہے وہ جب اوتھ لیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، تو اس میں وہ یہ بھی قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اس کیبنٹ کا کوئی بھی سیکریٹ جو ہے اس کو لیک آؤٹ نہیں کرے گا. تو یہ بھی برٹش یا انگلش کیبنٹ کا اسینشیل سیلینٹ فیچر ہے. نیکسٹ ون ہے کہ جارج فرسٹ جب کنگ بنا تو اس نے کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا، تو تب سے
کیبنٹ کی جو میٹنگز ہیں ان میں کنگ یا کوئین جو ہے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی برٹش کیبنٹ کا یا انگلش کیبنٹ کا ایک سیلینٹ فیچر مانا جاتا ہے۔ نان لیگل اسٹیٹس آف برٹش کیبنٹ جو ہے یہ بھی اس کا ایک اسٹرینج سیلینٹ فیچر مانا جاتا ہے، کیونکہ لیگلی یا کنونشنلی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف ایک کمیٹی ہے پریوی کونسل کی جو کہ اولڈ کونسل آف دا پرسنل منسٹرز آف دا کراؤن ہوتی تھی، یعنی کہ کراؤن جو ہے وہ اپنے پرسنل منسٹرز جو تھے ان کی جو کاؤنسلز یا ان کی جو میٹنگ بلاتا تھا کسی بھی ایشو کے اوپر، تو وہاں سے کیبنٹ کا یا پریوی کونسل کا جو ہے ایجاد ہوئی تھی یا اس کی انوینشن ہوئی تھی، وہاں سے یہ ٹرم آئی تھی اور بعد میں اس نے کیبنٹ کا روپ اختیار کر لیا۔ بعد میں 1937 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے تھرو جو ہے وہ کیبنٹ کا کچھ نہ کچھ ریفرنس اس ایکٹ میں موجود ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ ممبران جو اس کے ہیں ان کی سیلری یا ان کے جو اختیارات ہیں ان کو کس طرح سے، یا ان کے جو فنکشنز ہیں کیبنٹ کے وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے، ان کی سیلری کس حد تک ہوگی اور ان کے اختیارات یا اتھارٹیز جو ہیں ان کو کس حد تک دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی برٹش کیبنٹ یا انگلش کیبنٹ، یا اس کو انگلش ایگزیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی فارمیشن یا آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے ممبران کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا ہیڈ کون ہوگا، اس کے علاوہ جو اس کے فیچرز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سے ہوں گے، ان کو ون بائی ون ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے، وہ بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔